اب آپ ڈیفارسٹیشن کے ساتھ ساتھ مائننگ کا بھی دیکھ لیں. گلگت بلتستان کے اندر اس وقت کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جس کو لیز پہ نہیں دیا گیا ہے. کوئی پہاڑ کسی ڈسٹرکٹ میں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پہ لیز پہ نہیں دیا گیا ہے. پہاڑوں کی مائننگ ہو رہی ہے. ایک تو یہ تو گورنمنٹ والی لیزز ہو گئی کہ گورنمنٹ لیز پہ دیتی ہے, جا کے مائننگ کرتے ہیں, انلیگل مائننگ. میں ابھی آپ کچھ مہینے پہلے, جب مہینے ڈیڑھ پہلے وہاں پہ تھا, میرا آگے کالا پانی کی طرف جانا ہوا, وہاں پوری رات ایسا لگ رہا تھا جیسے مطلب وہاں پہ صرف دھماکوں کی آوازیں ہی گونج رہی تھی. وہاں پہ کوئی ماربل کے پیچھے جا رہا ہے, کوئی کسی قیمتی پتھر کے پیچھے جا رہا ہے, اور بالکل بے دریک طرح سے پہاڑوں کے اندر مائننگ ہو رہی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب ان سب کے ساتھ آپ دیکھ لیں پورے گلگت بلتستان میں اب ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے. پہلے دیامر کے اندر تھا کہ دریا کے کنارے کچھ لوگ اپنی مدد آپ سونیوال قبائل سونا نکالتے تھے. اب آپ پورے گلگت بلتستان کے دریاؤں میں دیکھیں گے تو بڑی بڑی کرین مشینوں کے ساتھ دریا کے آس پاس وہاں پہ بیٹھ کے لوگ لگے ہوئے ہیں, دریا کے ساتھ بھی چھیڑ رہے ہیں, دریا کے ساتھ جو مہلک سڑک کی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ بھی چھیڑ رہے ہیں. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, جب دریا کا وہ جو کٹاؤ زیادہ ہو رہا ہے, اور اوپر سے جب لینڈ سلائڈنگز ہوتی ہیں تو زمین کا کٹاؤ میں بہت زیادہ آ رہا ہے. ایک ڈیفارسٹریشن اور جو مائننگ اور یہ جو دریا کے ساتھ جو ریور بیلٹ کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ, اس کی وجہ سے سڑکیں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. اب آپ استور کی طرف آئیں تو استور کے اندر جو استور کب آج سے 2 سال 3 سال پہلے تک قدر سیف ڈسٹرکٹ سمجھا جاتا تھا. یہاں پہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے. یہاں پہ کوئی اس طرح کے بڑے سلائڈنگ کے کوئی وہ اس طرح کے واقعات نہیں تھے جہاں پہ کوئی فلڈز آئے ہوں, کیونکہ استور کے اندر ایک تو یہ گلووز بہت کم ہے. ہمارے یہاں گلووز بہت کم ہے. ننگا پروت سائڈ پہ کچھ گلووز ہیں, آگے بنمرگ سائڈ پہ کچھ ہیں. اور دوسرا ہمارے ہاں جو رودکوئی کا ایک پورا جو نظام تھا کہ پہاڑوں پہ اگر وہ پانی آتا ہے تو وہ نکلے گا, اس کے رستے بنے ہوئے تھے. آپ استور سینٹر میں بھی دیکھ لیں, رستوں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر تعمیرات نہیں کی ہوئی تھی, تعمیرات نہیں کی ہوئی تھی. اب ہوا یہ ہے کہ بعض عرصے تو جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے تو ان جگہوں کے ساتھ بھی استور میں بہت زیادہ حد تک چھیڑخانی کی گئی ہے. جو رودکوئی کے پہاڑی سلسلے تھے جہاں سے پانی آتا تھا, وہاں پہ بہت زیادہ قسم کی چھیڑخانی کی گئی ہے. تو جس کی وجہ سے استور میں اب جب کلاؤڈ برسٹ کے آثار اس دفعہ ہوئے, استور میں کہیں گلوف کے ایونٹس نہیں ہوئے. اب یہ لوس والا جو ایونٹ ہے یہ بھی کلاؤڈ برسٹ تھا. پچھلے سال آئی تھنک یا اس سے پچھلے سال تھا گدئی میں جو ہوا تھا, ہاں کشنت کا, وہ بھی کلاؤڈ برسٹ تھا. 2 سال پہلے کا وہ بھی کلاؤڈ برسٹ تھا. لیکن اب آپ کو تلی داس میں یا اس طرف جو گزر سائڈ پہ نظر آ رہی ہے, یہ گلوف ایونٹس ہیں. یہاں پہ گلوف ایونٹس ہیں کیونکہ اوپر جو گلیشیئرز ہیں. اب اس طرح کی چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے یہ ہے تو بہت ناکافی اقدام ہے, لیکن جو اقدام لیا گیا ہے گلیشیئر پروٹیکشن اتھارٹی بنا کے, لیکن اس کو زیادہ مؤثر بنانے کی بات ہے. اس کو زیادہ مؤثر اس طرح نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ نے بس بیوروکریسی کے کچھ لوگوں کو ہائر کر لیا, ان کو ذمہ داری دے دی. بلکہ دیکھیں گلگت بلتستان کا یہ جو خطہ ہے اس کی لاکھوں سال کی تاریخ ہے. یہاں بسنے والے جو ہمارے آبا و اجداد تھے ہزاروں سال سے یہاں پہ آباد رہے ہیں. اسی ماحول میں, اسی ایکولوجی میں, اسی کلائمیٹک کنڈیشن میں انڈیجنس ہمارے طریقہ کار تھے, ہمارے اپنے طریقہ کار تھے جن کے ذریعے ہم نے اس ماحول کے ساتھ مل جل کے اپنے آپ کو نیچر میں انڈلج کر کے ہم آج تک بچے رہے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہر چیز میں ترقی کے نام پہ بے تحاشا جس طرح کے پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں, ترقی کے نام پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے, کوئی سوال نہیں کر رہا ہے. اچھا ذیشان, ایک چیز مجھے بتا دیں کہ دیکھیں قوانین تو ویسے پاکستان کے اندر موجود ہیں اور یہی قوانین گلگت بلتستان میں لاگو ہوتے ہیں. حکومتیں اگر ہم دیکھ لیں ماضی میں مسلم لیگ نون رہی, پاکستان تحریک انصاف رہی, اس کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے. وزیر اعلیٰ بن گئے امجد ایڈوکیٹ صاحب, اور وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, اور بقول آپ کے کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا کہ وہ یہاں پر کچھ اہم پروجیکٹس کے حوالے سے معاملات پہ مصروف ہیں, تو اس وجہ سے وہ گلگت نہیں جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں میں اور اب والی حکومت کو, ماضی میں کیا غلطیاں کی گئی حکومتوں نے, اس حوالے سے اب کی حکومت کو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ یہ اقدامات اٹھائیں گلگت بلتستان میں, تو گلگت بلتستان کو اب یہ جو ماحولیاتی تبدیلی سے جو وہاں پر اثرات ہو رہے ہیں, جو مسائل ہو رہے ہیں, اس سے بچا جا سکے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ گلگت بلتستان کے اندر یہ فنومینا ذرا نیا سا ہے. ہم پہلے اتنے زیادہ متاثر نہیں تھے, ہم ہوتے تھے تو بھی ہمیں یہ ٹرمینالوجیز یہ چیزیں اس طرح سے سمجھ نہیں آتی تھی. گلوف کے ایونٹس اگر ہوتے رہتے تھے لیکن یہ کلاؤڈ برسٹ ہونا یہ بہت کم ہوتے تھے. اب اس کے ساتھ جب جیسے جیسے ان چیزوں میں تیزی آئی ہے تو اب ہم اس فنومینا کے ساتھ زیادہ ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں. اب اس ماضی میں ہوتا کیا رہا ہے, دیکھیں
گلگت بلتستان کے نام پہ، گلگت بلتستان کے فلڈ اور گلیشیئر پروٹیکشنز کے نام پہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ فنڈ آتا ہے، بلینز میں وہ فنڈ آتا ہے، لیکن گلگت بلتستان کے لیے بجٹ ایلوکیشن میں 1 روپیہ نہیں رکھا گیا ہے۔ اور ماضی کی حکومتوں کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھے، 2018 کا سیلاب گلگت میں بھی آیا تھا، پورے ملک میں آیا، 2020 میں آیا، 2022 میں آیا، 24 میں آیا، 25 میں آیا، لیکن آج تک گلگت بلتستان حکومت آ کے یہ نہیں کہہ سکی کہ بھائی آپ ہمیں ہمارا ڈیو شیئر دیں، سب سے زیادہ افیکٹو ہم ہیں، فرنٹ لائن پہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، فرنٹ لائن پہ ہم ہیں، آپ اگر گلگت بلتستان کے گلیشیئرز کو، گلگت بلتستان کی ایکولوجی کو نہیں بچائیں گے تو یہ جو پیچھے ایریاز ہیں یہ تو آلریڈی افیکٹ ہوتے رہیں گے اس سے۔ تو اس طرح کسی نے بھی آ کے یہاں سے یہ بات نہیں کی۔ تو نئی گورنمنٹ کے لیے یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے گلگت بلتستان کا جو ایک ڈیو شیئر ہے وہ لیں، اور کلائمیٹ کے حوالے سے آپ کام کریں، اور یہ صرف گرین واشنگ نہ کریں، میڈیشن کے چکر میں، گرین واشنگ کے چکر میں نہ پڑیں۔ دیکھیں ہمیں سوال کرنا ہوگا، گلگت بلتستان کی عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب ہمیں سوال کرنا ہوگا میگا پروجیکٹس کے حوالے سے کہ یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں، یہ ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن یہ ترقی کس قیمت پہ ہو رہی ہے اور ترقی کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اگر نے کیا قیمت چکانی ہے؟ اگر یہ ترقی اس قیمت پہ ہو رہی ہے کہ آج سے 10 سال بعد میرا گلگت بلتستان اس لائق ہی نہیں ہوگا کہ وہاں پہ انسان رہ سکے، تو مجھے ایسی ترقی نہیں چاہیے۔ دیکھیں آج دیوسائی نیشنل پارک کی ایکولوجی ڈسٹرب ہو رہی ہے، وہاں کے جانور جو تھے ان کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ جو ٹورزم کی جو پوری وبا ہے، میں اس کو وبا کہوں گا، معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ اس سے ڈس ایگری کریں، لیکن دراصل یہ ایک وبا ہے۔ آپ ایک ایسا ایریا جہاں پہ 20 لاکھ لوگوں کے لیے بنیادی سہولیات نہیں ہیں، آپ 3 مہینے میں 50 لاکھ لوگ وہاں لے کے آ جاتے ہیں، اور بے ہنگم ذیشان لوگوں کا روزگار تو اس سے وابستہ ہے، کیوں؟ نہیں، یہ دیکھیں یہی چیز ہے، یا لوگوں پھر کا آپ کو روزگار کے لیے متبادل دیکھیں پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، گلگت بلتستان استور سے ماربل آ کے ہتاڑ میں یہاں اسلام آباد میں اس کی فیکٹری لگ سکتی ہے، تو یہی گلگت فیکٹری اگر استور میں لگے اور وہ روزگار استور میں ہی ملے تو پھر آپ کو بیسیکلی گلگت بلتستان کی عوام کو صرف یہ کہا گیا کہ آپ کا ایریا اتنا خوبصورت ہے، آپ ٹورزم پہ رہیں، ہمارے پہاڑوں کی منرلز یہاں لا کے انڈسٹری میں ریفائن ہوتے ہیں، را مٹیریل یہاں آتا ہے ہماری، ایون آپ ابھی جس ٹمبر مافیا کی بات ہو رہی تھی، جو فرنیچر انڈسٹری ہے پوری، اس کا پوری جو لکڑی آتی ہے وہ گلگت بلتستان سے آتی ہے۔ اور بجلی کا دیکھ لیں، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، لیکن اگر دیامر بادشاہ ڈیم بنتا ہے تو ہمیں بجلی کا ہمیں کچھ نہیں ملنا ہے۔ تو ہمارے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے گلگت بلتستان میں روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں، وسائل ہیں لیکن اس کا طریقے سے استعمال نہیں ہے، طریقے سے استعمال بھی نہیں ہے، اور وسائل بھی دیکھیں، وسائل بھی ہمیں پورے نہیں ملتے، ہمیں ہمارا ڈیو شیئر نہیں ملتا۔ سوئس بارڈر اگر گلگت بلتستان کے لوگوں کو جیسے باقی جگہوں پہ لوگوں کو اجازت ہوتی ہے ٹریڈ کرنے کی، اگر لوکلز کو گلگت بلتستان میں اس طرح ٹریڈ کرنے کی اجازت ملے سوئس سے۔ ویسے آپ کی بات کاٹوں، امجد ایڈوکیٹ صاحب سے گزشتہ روز ہماری ملاقات ہوئی تھی گلگت بلتستان کے اسلام آباد کے ساتھیوں سے۔ اس وقت ہم نے جب ان سے گفتگو کی تو وفاقی حکومت بجٹ کے حوالے سے، ہر حکومت کا آپ کو بتایا کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے وفاق کے ساتھ، تو اس وقت وفاق میں مسلم لیگ نون ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وفاق ہمیں کچھ نہیں دے گا تو ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے۔ جب گلگت بلتستان کو چلانے کے لیے ان کے فنڈز کے بغیر پلان بھی موجود ہے، تو پھر یہ کلائمیٹ چینج اور یہ جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، یہ جو سب کچھ سیلاب اور ان حوالوں سے کیا کوئی بھی پلان نہیں دیا جا سکتا ان حکومتوں کی وجہ سے؟ دیکھیں پلان بھی تو بہت سادہ ہے نا، پلان بھی اتنا سادہ ہے کہ اب تو امجد صاحب کا پلان بھی کا تو مجھے نہیں پتا، کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کا ہمارا پلان بھی تو وہی ہے کہ بھائی آپ ذرا ایک سٹیپ پیچھے جائیں، آپ ذرا چیزوں کو ریگولیٹ کریں، آپ ٹورزم کو ذرا ریگولیٹ کریں، آپ منرلز اینڈ مائننگ پہ کچھ ٹائم کے لیے پابندی لگائیں، میگا پروجیکٹ کا ای پی ہے، دیکھیں انوائرمنٹل پروٹیکشن کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے کسی بھی چیز میں۔ آپ گلگت بلتستان کے کسی بھی ایک پروجیکٹ پہ آپ انوائرمنٹ پروٹیکشن کمیٹی اتھارٹی کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، کہاں بنتی ہے؟ ہمارے یہاں کوئی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی آ کے وہاں پہ کوئی رپورٹ ہی نہیں بناتی ہے کہ بھئی اس پروجیکٹ کا یہاں پہ انوائرمنٹلی کیا اسسمنٹ، کیا فرق پڑے گا، کیا نہیں ہوگا، وہ بنتی ہی نہیں ہے۔ بات میں مجھے یاد آیا کلائمیٹ چینج کی بیٹ کے حوالے سے شیرین امان صاحب جب وزیر تھی تو اس وقت ایک یہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ گلگت بلتستان میں تو گلیشیئرز بڑھ رہے ہیں، حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں، تو اس کے وجوہات یہ بتایا کہ ایک صحافی نے یہ بتایا، اسلام آباد سے گیا ہوا تھا وہ حمزہ میں، اس نے کہا گلیشیئرز جو ہے نا وہ یہاں پر کسی نے بتایا ان کو کہ وہ بڑھ رہے ہیں، تو کیا واقع یہ فیک رپورٹنگ تھی یا پھر واقع بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں شیرین رحمان صاحبہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تلی داس میں جب واقعہ ہوا تو اس نے کہا کہ ارلی الارم سسٹم نے بچایا، حالانکہ وہ ایک شیفرڈ تھا جو اوپر مال مویشی لے کے گیا تھا، اس نے نیچے کال کی تھی کہ سیلاب آیا ہے،
انہوں نے اس کو ارلی الارم سسٹم بنایا, اور یہی ہمارا ارلی الارم سسٹم ہے. ہمارے انڈیجنس لاس میں, ہمارے انڈیجنس جو طور طریقے تھے, اس میں یہی ارلی الارم سسٹم ہے کہ آپ لوکلز کو امپاور کریں. آپ لوکلز کو دیکھیں, ہمارے گرمیوں میں ہمارے لوگ, ہم خود مال مویشی لے کے ان ایریاز میں جاتے ہیں جہاں سے یہ سیلاب آتے ہیں. تو آپ اگر ان کو امپاور کریں گے, آپ ان کو کوئی روزگار کا مواقع بھی دیں گے, آپ ان کو شامل کر کے ان کے ذریعے آپ اس کو روک تو نہیں سکتے, لیکن اس کے اثر کو کم کر سکتے ہیں. پھر اس کو روکنے کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجیز آپ کو اپنانی پڑیں گی, کہ جہاں پہ آپ کو ٹوریزم کو, جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا, ٹوریزم کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا. جو اب دیوسائی کو دیکھ لیں, میرا بھی تعلق استور سے, آپ بھی استور سے ہیں. دیوسائی کو دنیا کی چھت مانا جاتا ہے. اب دیوسائی کے اندر جب مئی کے آخر تک, جون تک بلکہ جو برف رہتی ہے, اس برف کا ہوتا کیا ہے؟ اب سائنس کی بڑا سمپل سی سائنس ہے کہ بھائی بلیک لائٹ کو ابزارو کرتا ہے, گرمائش دیتا ہے, اور وائٹ کلر لائٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اور وہ زمین کو ٹھنڈا رکھتا ہے, اور ہمیشہ گرم ہوا اور ٹھنڈی ہوا سرکولیٹ کرتی ہے. اب جون کے مہینے تک, جب تک دیوسائی میں برف رہتی تھی, آئے سے 5 سال پہلے 6 سال پہلے, تو بھی اسلام آباد میں بھی اپریل اور مئی اور مارچ کا مہینہ قدر بہتر رہتا تھا. اب ہو کیا رہا ہے؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دیوسائی کا جو پورا جو آپ نے ایکولوجی تباہ کی ہے, وہاں پہ برف اپریل اور مئی میں ہی ختم ہو جاتی ہے, اور یہاں پہ پھر مارچ میں ہی آپ کو جون جولائی کے مزے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ نے دیوسائی کے اندر جو کیمپنگ کو الاؤ کیا ہوا ہے, آپ نے دیوسائی کا جو وہاں کے جو جانور ہے, اب تو ان کو بھی جا کے کوئی پاپڑ کھلا رہا ہے, کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے, کوئی ان کو کل کو جا کے سیخ کباب بھی کھلائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا. تو بیسیکلی گلگت بلتستان میں جو ٹورسٹ آ رہے ہیں, ان کی بھی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے وہاں کے ہیبیٹیٹ کو لے کے. لوکلز کو بھی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں سیر و سیاحت کے لیے, تو وہاں پہ جو جانور ہیں آپ نے ان کے ساتھ, ان کے قریب نہیں جانا ہے, آپ نے ان کے ہیبیٹیٹ کے ساتھ نہیں چھیڑنا ہے, آپ نے وہاں پہ کچرا نہیں پھینکنا ہے. بلکہ اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ دیوسائی میں شوسر لیک کے قریب آپ کو پیمپر بچوں کے پھینک کے آ جاتے ہیں لوگ, اور اس ایک پیمپر کو سڑنے کے لیے وہاں اس ایکولوجی میں 20 سال لگتے ہیں, 20 سال تک وہاں پڑا رہتا ہے. اچھا ذیشان, یقیناً ویڈیو بہت لمبی ہو گئی. اس تمام صورتحال میں حکومتوں کا کردار, ماضی حال ہو مستقبل ہو, اداروں کا کردار کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ بتائے گا, ایک تو اس تمام تر پروسیجر کے اندر گلگت بلتستان کی عوام کا کیا کردار ہونا چاہیے, اور کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو کہ اس مستقبل کے اس خدشے کو, اس مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے اہم پیغام تو گلگت بلتستان کی عوام کو ہی ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ علاقہ ہمارا ہے, رہنا ہم نے ہے, ہمارا جینا مرنا وہیں پہ ہے. تو گلگت بلتستان کی عوام کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو گلگت بلتستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ کس قیمت پہ ہو رہا ہے, اور آج سے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد آنے والی نسلوں کے لیے اگر گلگت بلتستان کو محفوظ رکھنا ہے, گلگت بلتستان کو انسان کے زندہ رہنے کے قابل رکھنا ہے, تو یہ جو ایک ڈیفارسٹریشن ہے اس کو کم کرنا ہے. یہ ٹوریزم کی وجہ سے جو بے تحاشا پھیلاؤ ہے, اور یہ جو سیلاب کے آس پاس جگہوں پہ جو ہوٹلز بنانے کا سلسلہ ہے, اس کو کم کرنا ہے, اور ایسے نمائندوں کو چننا ہے. سب سے اہم بات, ایسے نمائندوں کو چننا ہے کہ جو جا کے ان کی بات کر سکے. ایسے نمائندوں کو نہیں چننا ہے کہ جو مافیاز کے ساتھ ہوں, جو منرلز اینڈ مائننگ میں اپنے لوگوں کو پرمٹ دینے کے چکر میں پورے پہاڑ کھا جائے, جو ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کے پورے جنگل کاٹ کے لے جائے, جو واٹر اینڈ پاور کے اندر جو بیٹھے کڑپ لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کے پورے دریا ہڑپ کر جائے, ہونزا کے اندر جیسا ابھی چل رہا ہے, جو IPP کے ساتھ ایک ہو رہا ہے. تو یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اب سمجھنا ہے کہ ایک تو تعلیم, کلائمیٹ کے حوالے سے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور گلگت بلتستان کے اندر اس وقت میں تو باقاعدہ ہمیں تو اس وقت یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ گلگت بلتستان کے اندر کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کی جائے. پورا گلگت بلتستان کا ہر کونا اس وقت کلائمیٹ چینج سے متاثر ہے. ہمیں اس وقت کلائمیٹ ایمرجنسی وہاں پہ نافذ کر کے بچوں کو اسکول سے, یونیورسٹیز, کالجز میں باقاعدہ کلائمیٹ چینج ایجوکیشن پڑھایا جائے, لوگوں کو پڑھایا جائے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, تاکہ یہ جو پوری ایک گلگت بلتستان کو جو ایک پورا خطرہ لاحق ہے, اس سے نمٹا جا سکے. بالکل, جس طرح ذیشان نے بات کی کہ اگر گلگت بلتستان کو بچانا ہے تو عوامی سطح پر شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر تعلیمی ادارے جو ہے اس کا قیام ضروری ہے, تاکہ ہر بچہ ایجوکیٹ ہو ماحولیات کے حوالے سے. اور پھر پوری دنیا اس وقت ماحولیاتی جو تبدیلی ہے یا ماحولیاتی آلودگی ہے, اس کے چیلنجز کو فیس کر رہی ہے. پاکستان سب سے زیادہ فیس کر رہا ہے, اور گلگت بلتستان تو اس کا ہب ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ انٹری پوائنٹ ہے جہاں سے یہ سب کچھ کا آغاز ہوتا ہے, اور پورے
پاکستان کو کیا جس طرح ذیشان نے بات کی 2 ارب لوگوں کو پانی مہیا کر رہا ہے، تو اس تمام تر صورتحال میں سب سے پہلے گلگت بلتستان سے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگا، عوامی سطح پر، حکومتی سطح پر اور ادارہ جاتی سطح پر۔ مجھے اور ذیشان کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔